میں آپ سب کو خوش آمدید ایک دفعہ پھر کرتا ہوں جی. اور ہر سال کی طرح اکنامک سروے مالی سال 2022 2023 آج آپ کو پیش کریں گے. اس کی ہم نے ایک نئی کام بھی کیا اس سال کہ ہائی لائٹس کے لیے ایک چھوٹی بک اس کی سمری سمجھیں وہ تیار کی ہے. اور آپ کی سہولت کے لیے ایک یو ایس پی ڈرائیو بھی ہوگی, وہ آپ کو ایک کارڈ کی شکل میں ملے گی. تو میرا خیال ہے آپ جہاں بھی ہوں گے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ ہماری یہ بریفنگ جب ختم ہوگی تو انشاءاللہ سب کو یہ کاپیز پیش کریں گے, دونوں سیٹ بھی اور یو ایس پی ڈرائیو بھی. آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کا جو ہم نے ذمہ داری سنبھالی تھی تو ہماری اس وقت تھیم تھی 3 ایز. اس وقت اکانومی ٹیٹس کا شکار تھی, بڑے مخصوص حالات تھے, انرجی 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اور ملک میں دہشت گردی تھی. اور وہ 3 ایز کے کانسیپٹ پہ ہم نے اپنا سفر شروع کیا اور پاکستان میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری ڈکلیئرڈ تھا جنرل الیکشن سے پہلے 2013 کے, اور کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ کون سی پارٹی الیکشن جیت کر آئے گی اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری دیں گے. تو وہ 3 ایز جو ہے اس وقت جو حکومت پچھلے سال سے جو اپنے آپ ذمہ داری نبھا رہی ہے, تو اس کو ہم نے اس سال آپ کہہ لیں کہ یہ ای پاکستان یا 5 ایز کا نام آپ دے سکتے ہیں. اس کو ہم جو ایریاز کور کر رہے ہیں, جیسے میں نے آپ کو 20 طرح اس لیے یاد کرایا کہ اس وقت جو سبجیکٹس تھے وہ اکانومی, انرجی اینڈ ایکسٹریمزم تھا, اور اب جو ہے وہ ایکسپورٹس, ایکوٹی, امپاورمنٹ, انوائرمنٹ اینڈ انرجی, میں یہ کہہ دیا ای پاکستان یا 5 ایز. تو بیسیکلی یہ ہمارے 5 ہمارے ڈرائیونگ ایریاز ہیں, اور اس کے حوالے سے ہم نے یہ جو اپنا روڈ میپ اگلے سال کا بنایا ہے. اس سال میں ظاہر ہے کہ بیرونی اور ملکی جو عوامل کے حوالے سے ایک بڑا مشکل ترین سال تھا, بڑا چیلنج سال تھا, اور حکومت نے مجموعی معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے یا ہینڈل کرنے کے لیے کم از کم کردار ادا کیا ہے. آپ جو اکنامک سروے آپ کو جو پیش کر رہے ہیں, اس کی جو اشاعت ہر سال وزارت خزانہ کی ذمہ داری ہوتی ہے, اس میں میکرو اکنامک انڈیکیٹرز موجود ہیں, ترقیاتی پالیسیوں کی ساری تفصیل ہے, حکمت عملیوں کے ساتھ ساتھ معیشت کی شعبہ جاتی کامیابی یعنی سیکٹورل جو پرفارمنس ہے اس کا ذکر ہے, اور سوشو اکنامک ڈیولپمنٹس کے بارے میں تفصیلات آپ کو اس اپنا اکنامک سروے میں ملیں گی. ہم نے جو ایریاز کور کیے ہیں اس میں زراعت بھی ہے, اس میں مینوفیکچرنگ بھی ہے, اس میں توانائی بھی ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی ہے. یہ ایک جو شعبہ ہے اس کا چونکہ فیوچر کافی زیادہ اس میں ترقی کی گنجائش ہے اور انشاءاللہ موقع ہے, تو وہ اس کو ایڈ کیا گیا ہے ایز اے اسٹینڈ الون. کیپٹل مارکیٹ ہے کیونکہ وہ ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے, اس میں ہیلتھ ہے, اس میں ایجوکیشن ہے, ٹرانسپورٹ ہے اور مواصلات, کمیونیکیشن, یہ سب چیزوں کو یہ احاطہ کرتا ہے. اس میں بیسیکلی 17 چیپٹرز ہیں, اور یہ 17 چیپٹرز جو انیشل جو ہم نے اس کی جو پریزنٹیشن کی اس کے بعد چیپٹر وائز آپ کو اس اکنامک سروے میں یہ چیپٹر وائز پہ تفصیل آپ کو مل جائے گی. ہم بیسیکلی میں عرض کروں گا کہ جو میکرو اکنامک جو استحکام کی بحالی کے لیے اور جو ایک ہم نے ایک پلان بنایا ہے وہ اس کے انڈیکیٹرز آپ کو اس میں ملیں گے. ظاہر ہے کہ کچھ ایسی ہم فسکل اینڈ کوئی جو ہے ریفارم کے حوالے سے فسکل میئرز اینڈ سب اسٹرکچر ریفارمز اور کچھ دوسری چیزیں وہ آپ کو کل انشاءاللہ نمبرز کے ساتھ بجٹ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہمارا آبجیکٹو کیا ہے. آبجیکٹو اوبیسلی ہمارا یہ ہے کہ ہم میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کو ریسٹور کریں, کیونکہ اس وقت جو ہمارے حالات پچھلے چند سالوں سے گزرے ہیں وہ اگر کوئی کہے کہ ایک سینٹنس میں بتا دیں کہ اس کا خلاصہ کیا ہے, تو خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت جو دنیا کی 24ویں بڑی معیشت 2017 میں بن چکی تھی, وہ انفارچونیٹلی وہ 2022 میں 47ویں معیشت بنی ہے. تو دیٹ اسپیکس آل کہ جی کہاں ہم پہنچے ہیں. اب ہم نے واپس
اس کو واپس اسی طرف جانا ہے ملک کو لے کے. ترقی کا جو راستہ ہے اس کی سپیڈ بھی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ اس ملک میں جو ہے برکت ہو اور صحیح ایفرٹ ہو, تو ہم اس کو واپس ادھر لے کے جانا چاہتے ہیں کہ جو جہاں 2017 میں یہ ملک پہنچ چکا تھا, اور پہنچنے کے بعد جو اس کو پریڈکشن تھی کہ جی چند سالوں میں پرائس واٹر کوپرز, آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان دنیا کی G20 جو پریمیئر اکنامک گلوبل کلب ہے اس کا ممبر ہوگا. تو وہ جو ایک ہم نے لاسٹ اپرچونٹی ہو چکی ہے, وہ ہمیں دوبارہ یعنی واپس راستہ اسی طرف پاکستان کا مقدر ہونا چاہیے, اور سب کو مل کے اس کی طرف کوشش کرنی چاہیے. تو حکومت کی اسی لیے جو فوکس ہے, جو ویژن ہے کہ ہم میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کو ساتھ ساتھ ہم انکلوسیو اینڈ ریزیلینٹ گروتھ ٹریجیکٹری پر چلے. اور وہ انکلوسیو اس لیے کہ یہ میل ڈسٹریبیوشن نہ ہو ریسورسز کی, ویلتھ کی, اور یہ بڑا اور سسٹینیبل ہو, کہ یہ نہیں کہ جیسے اب جو کچھ ہوا تھا وہ خود اللہ معاف کرے کہ 24ویں معیشت سے ہم گر کے 47 میں بہت زیادہ محرکات ہیں, وہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے, اینالائز ہو سکتی ہے, ہو بھی چکی ہے. تو یہ ہماری جو ہے وہ بیسیکلی اگر ہم یہ کریں گے, آپ کے انویسٹر کا بھی کانفیڈنس بلڈ ہوگا, آپ کے جو مارکیٹس ہیں, جو نروسنس ہے, جو پرسیپشنز ہے پاکستان کی, وہ بھی ٹھیک ہوں گی. مثلا آپ دیکھیں کہ سٹاک مارکیٹ کو آپ ایک آئسولیٹڈ آئٹم اگر دیکھیں تو جو ڈی میوچلائزیشن نہیں ہو رہی تھی کئی سالوں سے, تو 2013 ہماری حکومت آئی, ہم نے بڑی زبردستی اس کو یعنی اپنے ذمہ داری نبھائی, اور اس کے نتیجے میں جو لاہور کراچی سٹاک چینجز جو مرج ہو کے پاکستان سٹاک چینج بنی, تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس نے بھی اپنا سفر ترقی کا طے کیا. 19,000 پوائنٹ پہ تقریباً مارکیٹ تھی جس دن ہم نے 2013 میں الیکشن جیتا تھا, جس دن اوتھ لی تھی میاں نواز شریف نے 5 جون 2013 کو, اس وقت قریب 21,000 پہ پہنچ چکی تھی, اور ہم اس کو قریباً 50,000 کراس اپنے ٹرنور میں کیا 2017 تک. اور $100 بلین, یہ کوئی چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہے, اس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن واز $100 بلین کراس کر چکی تھی 2016-17 کے سال میں, جو کہ آپ کا میچ کرتا ہے. اس وقت $70 بلین آپ کے ایکسٹرنل ڈیٹس تھے, اور $100 بلین آپ کی سٹاک مارکیٹ تھی. یہ تھا پاکستان اس وقت کا کہ کدھر پاکستان جا رہا تھا. تو ہماری بیسیکلی ایز پاکستانی, ایز پارٹ آف دی گورنمنٹ, یہ ہماری سب کی ڈیوٹی ہے, اور ہم اسی پہ, ہمارے الائز بھی, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اپنے اسی راستے پہ واپس جلدی سے جلدی چلا جائے. میں آپ کی گزارش, آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا تھوڑے سے چند ڈیٹا کے ساتھ, کہ اس حکومت نے جو 2022 میں ذمہ داری سنبھالی, میں نے آپ کو پتا ہے کہ چند مہینے بعد میں نے سپٹمبر کے اینڈ میں سنبھالی, لیکن اس حکومت نے لاسٹ ایئر جب ذمہ داری سنبھالی تو پاکستان کدھر کھڑا تھا. میرا خیال ہے کہ اس کا ریمائنڈر یا اس کی نشاندہی کرنا بہت ہی ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت شدید قسم کے چیلنجز آ چکے تھے. اس میں جو فسکل سپیس تھی وہ شرنک ہو چکی تھی, مہنگائی کا پریشر چل رہا تھا, وہ اپورڈ تھا, اور جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی, ابھی نمبرز بھی دیکھ لیں گے, وہ آسمانوں کی طرف رواں دواں تھا, اور ہماری جو فائنینسنگ نیڈز تھیں وہ بڑھتی جا رہی تھی. ظاہر ہے کہ اگر آپ کا ڈیٹ سٹاک بڑھے گا, آپ کا انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا, پالیسی ریٹ بڑھے گا, تو آپ کی فائنینسنگ نیڈز بھی اسی طرح بڑھیں گی. اور یہ وہ ایک اسٹیٹ آف افیئرس تھی جس وقت اس حکومت نے ذمہ داری سنبھالی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کچھ مہینے اور نہ سنبھالتی تو اللہ نہ کرے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہوتا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لاسٹ تھرڈ کوارٹر بفور دس گورنمنٹ کیم ان, پلیز وہ یاد رکھے کہ $6,400 بلین کا ریڈکشن ہوئی تھی آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو میں ایک کوارٹر میں. ہم 5 کوارٹر گزر چکے ہیں, اگر اس سپیڈ سے ہو تو پھر کیا حالت ہوتی. تو وہ میں اس لیے آپ کو ریمائنڈ کر رہا ہوں کہ وہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ obviously ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا ہے. آپ بھی سن رہے ہیں پچھلے 1 سال سے اندرونی جو ہے لوگ وہ بھی اور ایکسٹرنل بھی ایک ہی بات ہو رہی تھی 2 مہینے پہلے تک, باجی پاکستان نے ڈیفالٹ کرنا ہے, اور دوسرا یہ فرام پیمنٹ آ رہی ہے نہیں پے کر سکیں گے, یہ مئی اور جون کے 3.7 بلین ایکسٹرنل پیمنٹ سے کیسے کریں گے, یہ 1 بلین کا بانڈ کیسے پے ہوگا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ہیو اے فیتھ, اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہمیشہ اپنے حفاظت میں رکھا ہے, اور ہم سب کوشاں ہیں کہ اس میں جتنی جلدی بہتری لائی جا سکے لائی ہے. جو گراوٹ ہو رہی تھی معیشت میں وہ رک چکی ہے,
لیکن اب جو بہتری کی طرف اس کا جو ہمارا پوری کوشش اور ترقی کی طرف اس کو یعنی تیزی کے ساتھ چلانا ہے وہ انڈر وے ہے، اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب گورنمنٹ نے لیا تو اس کو قریباً 6% جی ڈی پی گروتھ تھی، لیکن پلیز ڈونٹ فرگیٹ، میں ابھی آپ کے ساتھ جی ڈی پی نمبر شیئر کروں گا کہ 5 سال کی ایوریج جی ڈی پی گروتھ اب ٹوٹل کتنی ہوئی، اور پھر 4 سال جو آنے والے تھے 18-22 میں کیا ہوئی. I'll share the numbers with you. لیکن 6% تو تھی، لیکن ڈونٹ فرگیٹ کہ دوسرے سال میں وہ -1% تھی، تو بیس بہت نیچے چلا گیا تھا. تو اس جب آپ سب ماشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ جب بیس نیچے جاتا ہے تو پھر obviously جو آپ کی جو نیکسٹ ایئر ہے یا آنے والے 2-3 سال ہے ایک نئی بیس لائن آپ کی بن جاتی ہے. ہمارا اس گورنمنٹ نے جو فسکل ڈیفیسٹ تھا وہ انفارچونیٹلی جو 5.8% تھا 2018 میں وہ 7.9% پہ جا چکا تھا جب نئی گورنمنٹ نے ذمہ داری سنبھالی. اور پلیز آئی وڈ لائک ٹو ریمائنڈ یو کہ 5.8% میں ہمارے جو ضرب عضب اور رد الفساد کی جو بہت بڑی ہماری انویسٹمنٹ تھی جس نے اس ملک میں اس وقت دہشت گردی کا خاتمہ کیا وہ اس میں شامل تھی، ورنہ یہ شاید 4.8% ہوتی. لیکن وہ ایک نیشنل ریکوائرمنٹ تھی، نیشنل ذمہ داری تھی. جو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ 39.1 بلین ڈالر جو ہے وہ وہاں پہنچ گیا 30.9 بلین ڈالر سے بٹوین 28 اینڈ 2022. آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ 4.7% آف جی ڈی پی پہ پہنچ گیا 17.5 بلین ڈالر. اس کے علاوہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی وہ شرنک ہو کے 2.8 بلین ڈالر سے 1.9 بلین ڈالر پہ پہنچ گئی. اور جو پبلک پالیسی ریٹ تھا وہ 6.5% 2018 میں جو تھا وہ 14.25% پہ 2022 میں نئی حکومت کو ہینڈ اوور ہوا. سرکولر ڈیٹ جو ہے آپ کو یاد ہوگا، آپ لکھتے بھی رہتے ہیں، اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں الیکٹرانک میڈیا میں، تو اس کی جو انکریز تھی پر اینم وہ ایوریج 129 بلین کی انکریز تھی. وائی ایم سیئنگ دس تھنگ، 503 بلین پہ 2013 میں نئی حکومت نے سرکولر ڈیٹ کو ٹیک اوور کیا، 1148 بلین پہ چھوڑا، جس کا مطلب ہے کہ ایوریج 129 بلین پر اینم کی انکریز ہوئی. وہی 1148 بلین جو تھا وہ 4 سال کی کلیدی مدت میں 2467 ارب پہ پہنچ گیا، which is an increase of 330 بلین as opposed to 129 بلین پر اینم. تو یہ آپ کی فسکل مینجمنٹ شو کرتی ہے. آپ کا جو پبلک ڈیٹ تھا یعنی پرسنٹیج جی ڈی پی جو 18 میں 63.7% تھا وہ 73.9% پہ چلا گیا. Now obviously this is a huge increase in 4 years. 10% اس میں انکریز ہو گئی. ہم بہت سنتے تھے اس وقت جو 13-18 کی الیکشن سے پہلے کہ پاکستان میں آئیں گے اور پبلک ڈیٹ 10,000 ارب کم کریں گے. وہ 10,000 کم کرنے کی بجائے 25,000 ارب سے ذرا کم جو پبلک ڈیٹ تھا اس کو 49,000 سے کراس کر کے چھوڑ کے گئے، which means کہ اس میں 97% کا اضافہ ہوا 4 سال کی قلیل مدت میں. ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز آپ سنا کرتے تھے، جہاں بھی وہ حکومت اپنا کوئی سرمایہ کاری کی کانفرنس کرتی تھی، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، چاہے وہ یو اے ہو، چاہے وہ اپنا نیو یارک ہو، جہاں بھی جاتے تھے سب سے پہلے وہ ان کو اچھا لگتا تھا ہائر فگر. حالانکہ وہ پبلک ڈیٹ کا حصہ نہیں ہوتا لائبلٹیز، وہ تو جو انسٹیٹیوشنز ہیں جنہوں نے وہ کانٹریکٹ کیا ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یعنی منسٹری آف فائنانس نے پے نہیں کرنا. لیکن جب پے ہوگا ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو ڈالر چاہیے. تو وہ جو ڈیٹ تھا وہ 30,000 ارب اس لیے کہتے تھے کہ وہ لائبلٹیز ڈال کے تو وہ پھر 24,953 نہیں تھا، وہ پھر 29,900 کے قریب تھا، یعنی 30,000 ارب کہہ لیں 30 ٹریلین. وہ یہ 49.8 تھا اس کو یہ اپنا سوری جو 29.9 تھا اس کو 59.8 بلین پہ ہم پاکستان کا ڈیٹ لے گئے. پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز یہ 100% انکریز ہے. نا یہ کپلڈ ود یور پالیسی ریٹ انکریز اور جو حال ہے اس وقت آپ کا جو ریونیو کلیکشن ہے اس کا میجر بلک جو ہے وہ انفارچونیٹلی انٹرسٹ جیسے ڈیٹ سروسنگ کہتے ہیں اس میں جا رہا ہے. اور یہی ملک جو تھا اس کی ڈیٹ سروسنگ 2017 میں وہ 1,800 بلین روپے سے کم تھی، آج یہ 7,000 ارب پہ قریباً پہنچ چکا ہے. یعنی ایک طرف ہم ٹیکسز کی کلیکشن میں امپرومنٹ تو ہوئی ہے، لیکن دوسری طرف ہم نے اپنا مس مینجمنٹ کی وجہ سے اپنا ڈیٹ کمپائل کرنے کی وجہ سے پالیسی ریٹ بڑھانے کی وجہ سے اس کو ہم آسمان پہ لے گئے ہیں، اور وہ میرے نزدیک بالکل وہ انسسٹینیبل ہے.
तो टू से इन फ्यू वर्ड्स के ये जो कुछ हुआ उस पे अनफॉर्चुनेटली जो फाइनल नेल इन द कॉफिन था कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट को शेक कर दिया। भाई आपने अगर कोई सॉवरन कमिटमेंट की है तो वो किसी ए बी सी पार्टी की नहीं होती, वो सॉवरन कमिटमेंट पाकिस्तान की कमिटमेंट बन जाती हैं और हमें उसको उसी तरह ट्रीट करना चाहिए। लेकिन वो जब देखा कि जी हम हुकूमत से निकल रहे हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया है, तो आपने देखा कि वो ना सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं किया जो कमिट किया था 2019 में और जो ड्यू था, बल्कि उसको रिवर्स कर दिया जो थोड़ा बहुत किया था। दैट शुक द कॉन्फिडेंस एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान ग्लोबली फाइनेंशियल अदारों में। तो ये बड़ी बदकिस्मती थी। बहरहाल अभी कुछ इसके अलावा इस हुकूमत की किस्मत या जो भी हो, कुछ ग्लोबल नेगेटिविटीज भी इस एक साल में देखने में आई हैं। मसलन आपने देखा कि जो ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ है उसमें करीबन 2021 से अब तक 50% उसमें कमी आ गई है। यानी जो 6.2% 2021 में जो ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ थी वो कम होके अब 2.8% पे आ गई। तो ये दिस इज वन इंडिकेटर। ग्लोबल इन्फ्लेशन अगर आप देखें उसमें 85% का इजाफा हुआ और जो ग्लोबल इन्फ्लेशन 2021 में 4.7% थी वो बढ़ के 8.7% 2022 में उसने क्लोज किया है। तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर ज़ाहिर है कि इस ग्लोबल विलेज है और हर चीज़ का जो इम्पैक्ट होता है वो दूसरे तमाम ममालिक में जाता है। ऑल्दो इन्फ्लेशन अब प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 2023 में 7% होगी, अल्लाह करे कि हो, उसका भी हमें फ़ायदा होगा। ग्लोबल ट्रेड जो है वो 5 टाइम्स जो है उसकी ग्लोबल ट्रेड की ग्रोथ में 5 टाइम्स श्रिंकिंग हुई, यानी 9.4% 2021 में ये अपना ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ थी वो रिड्यूस होकर 2023 में 1.7% उसको यानी प्रोजेक्ट किया जा रहा है जो बैनुल अक़वामी अदारे हैं। ये तो चीज़ें थी जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान उसमें आइसोलेटेड तो नहीं रह सकता, उसके ऊपर इम्पैक्ट है। लेकिन शुमी किस्मत के जो उसके अलावा फ्लड्स की जो पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी एक कैटास्ट्रोफी देखी, एक बहुत बड़ा अलमिया देखा कि अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स आए और उसके लिए जो आपने नंबर्स भी आपको पता है कि करीबन हमारे जो फिजिकल लॉसेस एंड इकोनॉमिक लॉसेस वो मिला के करीबन $30 बिलियन से क्रॉस कर गया। आपको याद होगा कि बहुत ग्लोबल यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक, प्लानिंग डिवीजन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अपना यूरोपियन यूनियन, इस सब ने मिलके वो सारा सर्वे किया था और ये नंबर जो है वो यानी अनडिस्प्यूटेबल है और उसमें 30 अरब डॉलर से तजावज़ यानी 14.9 बिलियन के उसके जो डैमेजेस थे अपना, और जो जीडीपी लॉस था वो करीबन 15.2 बिलियन डॉलर था। तो उसके लिए आपको याद होगा कि उसकी पूरी एक प्रोसेस हुआ है, एक वर्किंग हुई है उसी लेवल के ऊपर, उसी फोरम पे, और उसकी आपको जो असेसमेंट की गई कि 16.3 बिलियन डॉलर दरकार होंगे वो सारी रिकंस्ट्रक्शन रिहैबिलिटेशन के लिए ओवर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। तो आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने सेक्रेटरी जनरल यूएन के साथ जिनेवा में एक डोनर कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें जो हमें प्लेजेस मिले वो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थे। हमारी जो ऑफर थी यही थी कि इसका आधा जो है हम पिक करेंगे और करीबन आप कह लें कि 8.1 बिलियन, और वो 8 बिलियन जो है वो हमारा जो है अफोर्डेबल था ओवर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, और इतना ही हमें प्लेजेस ज़रा उससे ज़्यादा मिले। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह द थिंग्स आर ऑन इट्स वे। प्लानिंग मिनिस्टर साहब और उनकी जो मिनिस्ट्री है वो एक्टिवली उसके ऊपर काम कर रही है। तो इंशाल्लाह ये रिहैबिलिटेशन जो की अदारे हैं उनके प्रेसिडेंट्स की एमडी आए
اور انہوں نے اسی سرینر ہوٹل میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے میرے ساتھ پریس کانفرنس کر کے پاکستان کو اپلوڈ کیا اور ریکگنائز کیا. اس میں ڈاکٹر کم ورلڈ بینک کے شامل ہیں, اس میں شری ملیانی جو اس کو ایم ڈی تھی ورلڈ بینک کی, جو آج کل انڈونیشیا کی فرسٹ منسٹر ہے, اس کے بعد اپنا کرسٹین لگارڈ جو ایم ڈی آئی ایم ایف تھی, پھر آپ کے پریزیڈنٹ جن 2 دفعہ ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے, ایشیا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک چائنا کے, اور پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پریزیڈنٹ نکو 2 دفعہ ہے. تو یہ وہ وقت تھا کہ جب پاکستان, جیسے میں نے کہا کہ پاکستان واز ریکگنائزڈ, کوئی کہہ رہا تھا سیکنڈ چوائس از پلیس فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, کوئی کہتا تھا فرگیٹ اباؤٹ نیبر لک ایٹ انڈیا. ہم نے وہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ایز اے کنٹری, ایز اے نیشن لوز کی ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم اگر محنت کریں گے تو ہم شور ویل گیٹ اندر اپرچونٹی. جہاں تک آئی ایم ایف کے علاوہ ہم نے کوشش کی ہے, بہت ہیوج پولیٹیکل کاسٹ کی ہے. اتنے مشکل ریفارمز وہ تو کر سکتی ہے, لیکن ایک حکومت جس کو پتا ہے کہ 14 مہینے اس کے پاس ہیں, تو اس کے لیے یہ اچھا خاصا ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جی ہم کیا کتنی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خاطر یہ جو پولیٹیکل کاسٹ کی سیکریفائز کی ہے, اٹ واز ورتھ, کیونکہ ہماری کریڈیبلٹی اور روڈ ہو چکی تھی, آپ کو کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو وہ تمام اسٹرکچرل ریفارمز, وہ پاور سیکٹر, وہ گیس سیکٹر, وہ فسکل ریفارمز, وہ رائز کا پروگرام جو فسکل ریفارمز کے حوالے سے انکلوڈنگ ہارمونائزیشن آف جی ایس ٹی ان پاکستان, جس کے کئی سالوں سے پینڈنگ تھا اور وہ پرائر ایکشن نہیں کر پا رہی تھی پچھلی حکومت پچھلے 3 سے 4 سال میں. وہ الحمدللہ ہم نے آ کے, میرے آنے کے بعد وہ تمام پینڈنگ 4 پرائر ایکشن پورے ہوئے, اینڈ وی آر ریڈی کہ جب ہمارا آئی ایم ایف کا اللہ کرے کہ 9th ریویو جلدی ہو, تو اس کے بعد وہ ڈیو ہے کہ وہ آٹو آپ کو پیمنٹ ہوگی, کیونکہ دے ہیو کنفرمڈ کہ پاکستان نے رائز ٹو پروگرام کی جو پالیسی لینڈنگ 450 ملین ورلڈ بینک کی ہے اور 250 ملین ایشیا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی کو فائنینسنگ ہے, جو اوریجنلی 450 تھی, 200 انہوں نے فلڈ میں ری پرپز کر کے دے دی, تو وہ 700 ملین آپ کا وہ بھی ڈیو ہے. تو یہ پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ریوائول اس لیے ضروری تھا کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی جو ساورن کمٹمنٹ 2019 میں تھی اور جو ریورس کی گئی اس کو ٹھیک کیا گیا. اس کے علاوہ آسٹیرٹی میجرز, مجھے ریپیٹ کرنے کہ آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا, وہ آپ کو سب تفصیل موجود ہے کہ اس حکومت نے ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز کو ختم کیا, آسٹیرٹی میجرز لیے, وہ سارا پبلک ہو چکا ہے. ہم نے اس پروسیس پہ پینفل کام بھی کرنے پڑے. ظاہر ہے کہ اگر ایک گھر میں آپ کی آمدنی آل آف اے سڈن کم ہو جائے, آپ کے ریسورسز کم ہو, یا ایک بزنس میں یا پھر انڈسٹری میں, تو یو ہیو ٹو پلان اکارڈنگلی. آپ نے اپنا پیٹ کاٹنا ہوتا ہے اپنے تو آپ کے لیے چوائس کیا تھی, یا تو وہ 6400 ملین کا ڈیفیسٹ کیری کرتے خرچ کرنے کا ایکسٹرنل میں پر کوارٹر, تو آپ 2 کوارٹر میں فارغ ہو جاتے ایز اے کنٹری. تو وہ ہوتا جو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ڈیفالٹ ہوگا پھر سری لنکا بنے گا. تو دوسری چوائس یہ تھی کہ جی ہم ساورن کمٹمنٹ, چاہے وہ بانڈز ہو, چاہے وہ کوئی اور پیمنٹ ہو, وقت پہ ادا کریں. ہر فرسٹ پرائرٹی شوڈ بی دیٹ, اور اس کے بعد ہم اپنی دوسری ضروریات کے اوپر اپنی ایکسٹرنل ریسورسز اویلیبل کو خرچ کریں. تو اسی لیے اس کے بعد جو ساورن کمٹمنٹس کے بعد جو ہماری پرائرٹی تھی, نمبر 1 فوڈ اینڈ فارماسیوٹیکلس, نمبر 2 ایکسپورٹس ریلیٹڈ را مٹیریل اور ان کے اسپیئر پارٹس وغیرہ. تو الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں بہت پینفل تھا, لیکن آہستہ آہستہ وہ جو ایل سیز کی پرابلم تھی وہ بہت حد تک 90% سے زیادہ وہ حل ہو چکی ہے, اور اس طرح کی اب پرابلمز نہیں ہیں. لیکن obviously ایک سائیکل ہوتا ہے بزنس کا بھی, مینوفیکچرنگ کا بھی, اس میں ٹائم لیگ ہوتا ہے, وہ لگے گا. اسی طرح ہم نے جو ہے اپنی جو مانیٹری پالیسی کو ٹائٹ کیا ہے, although یہ انفلیشن کے لیے ہے, میری شاید ذاتی کچھ رائے اس میں کچھ مختلف بھی ہو سکتی ہے, لیکن جو گلوبل اکانومسٹ ہیں وہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں جی کہ اگر یہ ایک وشس سائیکل ہے, ہم اس میں پھنس چکے ہیں. یہ میں وائی آئی ایم آلویز اینیمی آف ڈیویلیویشن, آج سے نہیں پچھلے 30 سال سے یہ ٹریگر کر دیا آپ کی ساری پرابلمز کو. جب ڈیویلیو وہ انفلیشن ٹریگر کرتی ہے, جب انفلیشن ٹریگر ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کو اپنا پالیسی ریٹ بڑھانا پڑتا ہے. اور یہ جو پنڈت تھیری دیتے ہیں نا کہ ڈیویلیویشن سے ایکسپورٹس بڑھے گی, وہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں. وہ ایک ایگزامپل نہیں دیکھتے. پاکستان میں پہلے 3 سال پچھلی حکومت نے جو مادر پدر آزاد چھوڑ دیا کرنسی کی ویلیویشن کو, تو آپ نے دیکھا کہ $800 ملین صرف ایکسپورٹ پہلے 3 سال میں بڑھی. یہ تو تھینکس ٹو ٹرف انویسٹمنٹ, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اور وہ اس کا وہ پھر آپ کی انکریز ہوئی, ورنہ آپ کا اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور یو ٹک دا ہٹ آف اباؤٹ $20 بلین انکریز ان پبلک ڈیٹ وداؤٹ ٹیکنگ 1 سینٹ.
تو بہرحال یہ چونکہ ہم اس وشس سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ خیر کریں گے اور ہم اس کے اوپر اپروپریٹ جو ہے وہ چیزیں ہوں گی. دوسرا اس میں جو ایک میجر جو ریزن ہے یہاں جہاں بھی آج ہم کھڑے ہیں وہ ہے یعنی لاس لوگ گھبرائے ہوئے ہیں, پرسیپشن لوگوں کی مارکیٹس کی وہ نیگیٹو ہیں. اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جب میں آیا تھا تو کئی لوگ مجھے پوچھ رہے آپ نے تو کہا 200 روپے ڈالر 200 کا نیچے آئے گا. یس آنا چاہیے تھا. اس وقت جو ہے ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ واز 197, 217 تک آیا. پتہ نہیں کون سے ہڈن ہینڈ ہیں کہ میں واشنگٹن جاتا ہوں تو اس کی ٹرینڈ کو ریورس ہو گیا اس ملک میں. اور آج بھی یور ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ, میں نہیں کہہ رہا, میں تو کہتا تھا آج بلومبرگ کے 2 اکانومسٹ کا آپ نے آرٹیکل پڑھا ہوگا 19 مئی کو, وہ کہتا ہے 244 ہونی چاہیے. لیکن آئی ایم ایف کا جو کچھ ڈرامہ لگا ہوا ہے, جو کچھ پاکستان کی پرسپشن مارکیٹس میں بنی ہوئی ہے, وہ سارے فیکٹر جو ہیں, جو ریزروز ہیں, اس کی وجہ سے آپ کا یہ آرٹیفیشل جو ہے قریباً 40-45 روپے کا گیپ ہے. تو اللہ کرے کہ ہم آپ کا بھی ود آل ڈیو رسپیکٹ, آپ سب ماشاءاللہ بہت سینئر کامرس اینڈ اکنامک کورسپونڈنٹس ہیں, آپ اینکرز بھی, آپ کے انٹریکشن ہوتی ہے. ہمیں اپنے انٹرسٹ کو, ملک کی انٹرسٹ کو اجاگر کرنا چاہیے, ہمیں بتانا چاہیے لوگوں کو, یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو لوگ گھبرا کے روپے کنورٹ کر کے ڈالر یا سونا رکھتے ہیں, ان کو آپ ایجوکیٹ کریں کہ یہ کام کرنا بند کر دیں, پاکستان ٹھیک ہو جائے گا, انشاءاللہ ہوگا, اور اس کا ریٹ بھی ٹھیک ہوگا. دے ول اینڈ اپ لوزنگ منی. میں نے دسمبر 2013 میں کہا تھا لاہور میں گورنر ہاؤس میں جو ایک بہت بڑی بزنس ایک ایونٹ تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ مارک مائی ورڈز, آپ بہتر ہے کہ ڈالر کیش کر لیں, یو ریگریٹ ون ڈے. اس وقت اس کے 111-12 کے پھر رہا تھا, وہ آیا تھا پھر 98 پہ. تو یہ ہماری کرنسی از انڈر ویلیوڈ, اور یہ آرٹیفیشل ریزنز کی وجہ سے ہے. ہمیں ان کو ایڈریس کرنا ہے, اور ہم ایڈریس کر رہے ہیں. یہ آٹومیٹکلی انشاءاللہ اٹ ول امپروو, اللہ نے چاہا تو آپ بھی اس میں اپنا رول ادا کریں. آپ, ہم سب کا ملک ہے, ہم سب کا پیارا پاکستان ہے. تو میری گزارش ہے کہ اس میں آپ ذرا ضرور ہماری مدد کریں اور اویئرنیس کریٹ کریں, لوگوں میں کانفیڈنس دیں, لوگوں کو یہ نہ کرنے دیں کہ اپنا میں کنورٹ کروں, میں جا کے ایکس وائی کنٹری میں جا کے میں اپنے آپ کو میں ڈومیسائل کر لوں, میں 183 دن سے کم پاکستان میں آؤں تاکہ یہ میں ٹیکس ریزیڈنٹ نہ رہوں. تو یہ میرا خیال ہے یہ آپ اس میں بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں, اور آپ کو کرنا چاہیے. ہم نے ایڈمنسٹریٹو میجرز بھی لیے ہیں, کیونکہ نہ صرف ویٹ اور فرٹیلائزر اسمگل ہوتی تھی, اب وہ فارن ایکسچینج بھی بہت ہیوی تعداد میں, جب سے ہمارے نیبرنگ کنٹری میں چینج آف رجیم ہوئی ہے, وہ جو باہر سے ہیوج انفلو ان کو ملتی تھی, ان کو ضرورت ہی نہیں تھی فارن ایکسچینج کی, وہ بھی اب ان کی ضروریات کافی حد تک آپ کی مارکیٹ سے پوری ہوتی ہے. تو دیٹ از اندر ڈرین. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے قریباً $6.5 بلین اس یعنی پچھلے عرصے میں چند مہینوں میں ہم نے پے کیے. $5.5 بلین ہم نے نان اپنا یعنی سوورن ڈیٹ یعنی کمرشل بینکس کے ہم نے واپس کیے, اور $1 بلین کا ہم نے بانڈ پے کیا. یہ $6.5 بلین پاکستان نے, جنرلی آپ کو یہاں بہت ساتھی بیٹھے ہیں, دے نو آل دی ڈیٹیل اینڈ ٹرانزیکشنز. جب آپ نان اپنا کمرشل بینکس کو پے کرتے ہیں, نان سوورن ڈیٹ جو ود ادر کنٹریز یعنی ان کی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ نہیں ہوتا, تو وہ نارملی آپ کو واپس آ جاتا ہے. آپ کو رینیو یا تو فیسلٹی رینیو ہو جاتی ہے, یا رول اوور ہو جاتے ہیں, آپ پے کرتے ہیں, آپ واپس آ جاتا ہے, یا آپ کو لینڈر چینج کر لیتے ہیں. مجھے کو بتائیں کوئی کنٹری جس کے ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے وہ مالی سال کے پہلے دن کم یعنی وہ زیادہ ہے دین دی لاسٹ. ہمارا ایکچوئل ریڈکشن ہوئی ہمارے دسمبر کوارٹر میں, I'm sure many of you know کہ آلموسٹ $4 بلین کی ہمارے ایکسٹرنل ڈیٹ میں ریڈکشن ہوئی ہے. اس کی وجہ کہ وہ جو مارکیٹ پرسپشن بنی ہوئی ہے, جو ایک آئی ایم ایف کی ڈیلے ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے دے آر سٹنگ آن دا فینس, کہ جو دیکھ رہے ہیں کہ کب یہ معاملات حل ہوں گے تو پھر ہم دوبارہ ملک کو لینڈ کریں گے. تو وہ یہ ایک فیز ہے, انشاءاللہ اس میں نکلنا ہے. لیکن ہم نے, جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری فرسٹ پرائرٹیز گورنمنٹ کی ہے کہ سوورن جو بھی لائبلٹی ہے, کمٹمنٹ ہے, مسٹ بی پیڈ آن ٹائم, اور باقی سارا بزنس اس کے بعد ہوگا. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ زندہ قومیں اور جو ڈگنیٹی ہے وہ اسی میں ہے کہ ہم ثابت کریں کہ جو یہاں تک خبریں آتی ہیں کہ کچھ لوگ باہر بیٹھ کے بیرون ملک یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان کیسے ابھی تک ڈیفالٹ نہیں کیا.
یہ کیوں نہیں سری لنکا بنا؟ میں بڑی بدقسمتی ہے کہ بھئی بہرحال دی ٹائٹ فسکل ڈسپلن ول کنٹینیو. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنا ریسنٹلی 1 جنوری سے بسپ اسٹائپنڈ بڑھایا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کمزور ترین جو طبقہ ہے, جو بینیفیشری ہے اس کا بسپ کا, تو اس کو ہم نے 360 ارب سے 400 ارب کیا تھا, اور 25% اسٹائپنڈ 1 جنوری 23 سے بڑھایا تھا. اسی طرح اس گورنمنٹ نے رمضان ریلیف پیکج جو ہے وہ پنجاب اور کے پی کے گورنمنٹ سے مل کے 75 بلین کا جو کیا ہے. obviously یہ لوگوں کی ہیلپ کے لیے, اور جو حالات ہیں اس کی وجہ سے. کسان پیکج آپ کو یاد ہوگا 2000 ارب کا کسان پیکج پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا, اور اس کی جو کریڈٹس ہیں اور دوسری ساری چیزیں دے آر آل امپلیمنٹڈ. یعنی قریباً 1800 کا ہدف تھا, 1700 ارب کے قریب ڈسبرسمنٹ ہو چکی ہے. بھائی جوسف کی لیٹسٹ نمبر تھی 1750. آپ کو یاد ہوگا ہم نے 1819 کا ایک بہت چیلنجنگ ٹارگٹ اپنے لیے رکھا تھا. پرائم منسٹر نے جب کسان پیکج قریباً الحمدللہ 1700 کراس کر چکا ہے بلین جو ایگریکلچر کریڈٹ ہے. اسی طرح ہم نے انٹرنل اسلامک فائنینسنگ, یہ میری اور ہماری پارٹی کی ہمیشہ ترجیح رہی ہے. ہمارے جو الائز ہیں وہ بھی بہت سپورٹ کرتے ہیں, تو اس کے لیے بھی ہم نے شریعہ کمپلائنٹ 3 سال اور 1 سال کا اسکول کا اجارہ وغیرہ ہم نے کیا, تاکہ لوگوں کو چوائس دی جائے کہ وہ کنونشنل انویسٹمنٹ کی بجائے وہ اسلامک بیس پہ ہو. پھر آپ کو یاد ہے اسٹیٹ بینک نیشنل بینک کی اپیل بھی وڈرا کروائی تھیں, کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. پچھلے ٹینور میں ہم نے جو کوشش کی تھی, ایک بڑی ہائی پاورڈ کمیٹی بھی بنائی. گورنمنٹ کا پہلی پرائرٹی ہوتی تھی کہ سب سے پہلے ہم اسلامک موڈ میں لیں, اگر نہ ملے تو کنونشنل میں جائیں. 21% بینکنگ پاکستان کی ان ایکٹس کی وجہ سے اسلامائز ہو چکی ہے, 21%. اور اب جو ہم نے دوبارہ اس کو ریوائیو کیا ہے, اپیل کی ہے, تو مجھے امید ہے انشاءاللہ اگر اسی طرح ایفرٹس ہم کریں, جو الیکشن کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے وہ کرے, تو ہم اس کو ایزیلی 50% سے کراس کر سکتے ہیں ان دا ویری نیئر فیوچر. تو آپ کو 5 سال ملے ہیں کہ جو فیڈرل شریعت کورٹ نے دیے ہوئے ہیں. اسی طرح اس گورنمنٹ نے فارن انویسٹمنٹ پروموشن اینڈ پروٹیکشن بل 2022 کو بھی یہ پاس کروا چکی ہے. بارٹر کی ٹریڈ آئی تھنک از اے گڈ ڈیولپمنٹ. ایران, افغانستان اور رشیا کے ساتھ جو ہم نے فیصلے کیے ہیں, آئی ایم شور کہ دوز فیصلے ول ہیلپ ان آور ایکسپورٹس, کیونکہ جب آپ بارٹر کریں گے تو آپ کی امپورٹ اوبیسلی اتنی کم ہوگی, آپ کی ایکسپورٹ. تو دس از کیونکہ تینوں کنٹریز میں بینکنگ ایشوز ہیں, اور اس وجہ سے بیسٹ یہی ہے کہ ان کے ساتھ یہ کیا جاتا, اور وہ ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جائے گا. جہاں بھی بینکنگ سسٹم 1-2 کنٹریز اور انڈر کنسیڈریشن ہے, یمن ہے, سوڈان ہے, تو سبجیکٹ ٹو کنڈیشنز جو پوری کریں گے تو ہم شاید اس کو مزید ایکسٹینڈ کریں. اب بریفلی کہ ابھی ہم کدھر کھڑے, اور اس 1 سال میں ڈسپائٹ آل دی ڈیفیکلٹیز آر ایکسپلینڈ اے ورسٹ. ابھی تو سوالوں کا ٹائم نہیں آیا. حنیف خان صاحب نے پہلے ہاتھ کھڑا کر دیں, اجازت دیتے والے. اب میں عرض کر رہا تھا کہ ڈسپائٹ آل دی کنسٹرینٹس, اور جو میں نے عرض کیا آپ کو کہ جی ایکسٹرنل بھی انٹرنل بھی بیس لائن بھی جو ملی اس حکومت کو, اس کے باوجود جو پرفارمنس ہے وہ آپ کے میں حاضر خدمت کر دیتا ہوں. جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ پروویژنل نمبر 0.29% ہے, وہ آپ کو سارے نمبرز بھی ملے ہوئے ہیں. ایگریکلچر, انڈسٹری اور سروس سیکٹر کے رسپیکٹیولی 1.55, 2.94, 0.86, اس میں ایک نیگیٹو ہے. یہ فلڈز بھی اس میں آئے, اس میں جیسے میں نے کیا گلوبل پریشر بھی آیا, اس میں دوسرے فیکٹرز بھی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ 0.29 جو ہے وہ ایک ریئلسٹک اچیومنٹ ہے, اس سے بہتر شاید نہ ہو سکتی. جہاں تک آپ کی سی پی آئی ہے, کنزیومر پرائس انڈیکس, یہ جولائی سے مئی کے نمبرز اب اویلیبل ہیں, اور یہ 29.2% سی پی آئی ہے. اس کو اگر آپ کور انفلیشن دیکھیں, سی پی آئی دیکھیں وہ ہیڈ لائن انفلیشن ہے, آپ کو زیادہ ریلیونٹ جو ہوتا ہے وہ کور انفلیشن ہے. کور انفلیشن آپ کی اربن 16% ہے, اور جو آپ کی کور انفلیشن رورل ہے وہ 20% ہے. یو کین سے کہ ایوریج از اراؤنڈ 18%. میں آفیشیل نمبرز دے رہا ہوں. شہباز رانا صاحب بڑے کوکرے نے میرے ہوتے کہ شاید کوئی نمبر میں کوئی رانا صاحب چیک کر لیں نمبرز. تو یہ جو جولائی سے مئی کے نمبر جو ہیں جو مجھے پرووائڈ کیے گئے ہیں, یہ پاکستان بیورو اسٹیٹسٹک جو ہے وہ پلاننگ ڈویژن میں ہاؤس ہے,
تو میں اگر کوئی کوئری ہو تو آپ جناب آزم اقبال صاحب سے پوچھ سکتے ہو, آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. یہ بڑے ہارڈ ٹاسک ماسٹر ہیں. تو اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہائر انٹرنیشنل کموڈٹی پرائز میں نے ذکر کیا, کروڈ آئل, ایڈیبل آئل, پلسز, گلوبل سپلائی ڈسرپشنز, ڈیمیجز آف میجر اینڈ مائنر کراپس ڈیو ٹو فلڈ, کرنسی ڈپریسیشن, ایڈمنسٹریٹو پرائس ایڈجسٹمنٹ, پولیٹیکل مشینری آر دی میجر فیکٹرز ریسپانسبل فار دی ہائی انفلیشن. یہ سارے ہیں. آئی مین یو کانٹ نیم ون پرٹیکولر فیکٹر. اس میں وہ بھی ہے جو میں نے عرض کیا کہ یور روپی ڈیویلیویشن اور اس کا امپیکٹ آن دی پالیسی ریٹ, اور جو فشر سرکل بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور یہ تو آن ٹاپ ہیں یہ سارے جو فیکٹرز ہیں. جہاں تک ایف بی آر کی ٹیکس کلیکشن کا, چیئرمین صاحب یہاں موجود ہیں, چیئرمین صاحب ہیں کہ اچھا وہ میٹنگ میں ہے, ان ایس اے پی ایم ریونیو ہیں. آئی تھنک دے ہیو ڈن اے گڈ جاب ڈسپائٹ دی کنٹریکشن آف امپورٹس جو ہم نے والنٹیرلی کی ہے اپنے آپ کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے. تو ظاہر اگر امپورٹس کم ہوگی تو ان کا ریونیو بھی کم ہوگا. اس کے باوجود ان کی جو گروتھ ہے اس سال مئی کے اینڈ تک وہ 16.1% ہے, جو کہ پچھلے سال 5,348 ارب روپے انہوں نے اکٹھے کیے تھے. اس سال 6,210 ارب کا فائنل فگر ہے ٹل اینڈ آف مئی. جہاں تک ویریس ٹیکس پالیسیز, ایڈمنسٹریٹو ریفارمس, وہ ہم اس کو کنٹینیوسلی اس کو ساتھ ساتھ کرتے بھی ہیں. کچھ آپ کو بجٹ میں بھی نظر آئیں گے, کچھ آپ نے آلریڈی دیکھا بھی ہے. مثلا ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے, ٹیکس پیئر کی فیسیلیٹیشن ہے, ہیومن انٹرفیس کو کم کرنا ہے اس سارے پروسیس میں. ٹریک اینڈ ٹریس جیسے اپنا ای پاکستان کے اس میں آ جاتا ہے کور میں. اسی طرح ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے, اور اوور آل ایفیشنسی ٹیکس مشینری کی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ حکومت کوشش کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے براڈننگ آف ٹیکس بیس, وہ بھی پوری ایفرٹ ہے. بائی دی وے اگین میں آپ کو ایک فیکچوئل نمبر شیئر کر لیتا ہوں. 31 مارچ تک ایف پی آر نے ان کا ہدف تھا 7 لاکھ نئے ٹیکس پیئر کو رجسٹر کرنا. 7 لاکھ 7,000 was the target. They have already done 912,392. This is a precise number. 912,392. تو یہ کہانی سے بھی ایکچوئل نمبر ہے ٹل اینڈ آف مارچ. تو ان کا ہدف تھا 7,000 نیو ٹیکس پیئرس کو لانا. پرائمری بیلنس جو تھا پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا جولائی اپریل میں وہ ڈیفیسٹ تھا 890 بلین کا. پہلے